السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم احکام عشرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، آج اس میں سے آخری 3 احکام ہیں، ان کو کوشش کریں گے پورا دیکھنے کی۔ یہ واضح رہے کہ یہ وہ 10 بڑے گناہ بھی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان چیزوں کا جو ہم کر رہے ہیں، تو ان پہ ہر ایک گناہ پہ پکڑ بھی ہے۔ اور اگر ان 10 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اپنی زندگی میں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی یا کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے، آیت بھی پڑھیں گے کہ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر ان سے بچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے جو ہو جاتی ہیں چیزیں، ان کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی ان 10 احکامات کی کافی اہمیت ہے۔ تو ہم ترتیب سے پڑھتے آئے تھے، تو آج یہ 8واں حکم ہے، وہ اس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ کون سا ہے کہ ناپ تول میں دیانت کرنی۔ تو ناپ تول میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو قائم کیا ہے تو اس کو ایک میزان پر قائم کیا ہے، ایک ٹھیک انصاف پہ قائم کیا ہے، بالکل ایک ایک چیز جو ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کہ ہونی چاہیے اس طریقے سے قائم کی گئی ہے۔ تو اب اسی وجہ سے پھر اس کا مخلوق سے بھی تقاضا یہ ہے کہ جو اس نے انسان کو اور مخلوقات کو بنایا ہے کہ وہ بھی اسی اپنے دائرہ اختیار میں اسی انصاف پر قائم رہیں، ہمیشہ صحیح پیمانے سے ناپے، ٹھیک ترازو سے تولے۔ سورہ رحمان میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی کہ اپنے دائرے اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ تو یہ مطلب ایک معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک عظیم حکم ہے، اور اپنے حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ اس کی جو فرع یا یہ کس جگہ سے نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس میزان اور اس انصاف کے اس چیز پر قائم کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اب شخص اس سے پھر انحراف کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یعنی کہ وہ پھر جو ایک پوری دنیا کائنات عدل انصاف کے تقاضے پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اس میں پھر کوئی خلل واقع ہو چکا ہوگا ہے۔ اور خدا ٹھیک انصاف پر قائم ہے، اس کا عقیدہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص نہیں مان رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ خدا کے قائم بالقسط ہونے کے، ٹھیک انصاف پہ قائم ہونے کو نہیں ماننا جب وہ اپنے لیے یہ چیز اختیار نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگر پھر وہ نہیں کرتا تو یہ تو پھر پورا کا پورا نظام بھی دھرم برہم ہو جاتا ہے، معیشت کا، معاشرت کا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی، تو ان کی جو نصیحت قرآن پاک نے ایک سے زیادہ مقامات پر نقل کی ہے وہ کیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب اشیاء میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے، اب دودھ میں کوئی پانی ملا دے، شکر میں ریت ملا دے، گندم میں جو ملا دے، تو بنیادی طور پہ وہ اسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پورا تول کر بھی وہ خریدار کو اس کی خریدی ہوئی چیز پوری نہیں دیتا۔ اور یہ در حقیقت کیا ہے کہ اب وہ دوسرے کے حق پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ اب دنیا اور آخرت میں پھر یقیناً برا ہوگا۔ تو فرمایا ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، اس لیے کہ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے۔ اب نواں حکم شروع ہو رہا ہے۔ 9واں حکم کون سا ہے؟ وہ ہے اوہام کی پیروی، وہم، گمان۔ یہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ میری گزارش ہوگی کہ اس چیز کو بہت احتیاط سے سنیں، کیونکہ یہ
ایسے باریک سی چیزیں ہیں جن کا عام دنیا میں ہمیں بعض اوقات خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کوئی خبر ملتی ہے تو اس خبر کو سننے کے بعد ہمارا دماغ آٹومیٹیکلی اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی گمان، اور گمان کے بعد گمان، گمان کے بعد گمان کر کے ایک پوری عمارت تعمیر کر کے، اور اس شخص کی کوئی چھوٹی سی کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو وہ بات ہمارے دماغ میں ہی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر انسان فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تعلقات میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ خیال کرنا ہے، اور اس میں مزید ڈیٹیل میں کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے نہ لگے۔ قرآن نے متنبع فرمایا کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو سماعت ہے، جو سننے کی صلاحیت ہے، اور آنکھوں کی دیکھنے کی بصارت، اور دل اور دماغ، ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے پھر یہ چیز جائز نہیں کہ بدگمانی کرے، یا کسی اور پر الزام لگائے، یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے، یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے، یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ سورہ حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں وہ صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، ہم نے سنا بھی ہوا ہے اکثر کہ ایمان والوں، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور اسی طرح پھر بیان ہوا ہے، ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ دیکھیں، گمانوں سے بچنے کا اور ٹوہ میں نہ لگنے کی یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض گمان جو ہیں وہ بالکل گناہ ہوتے ہیں، صریح گناہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا بتائیے کہ تحقیق کے بغیر اقدام۔ اب پہلی چیز یہ بتائیے ہے کہ اب فاسق کوئی اہم بات کی اطلاع دے، اب فرض کیا بنتا ہے کہ اب اس کی پوری تحقیق کی جائے، اور اس کے بغیر کوئی اقدام نہیں، اس کے بغیر کسی پہ نہ کوئی الزام لگایا جائے گا، نہ کوئی اور اقدام کیا جائے گا، کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جوش میں جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے۔ اب اس سے خود بخود بات کیا نکلتی ہے کہ اب کوئی اطلاع دینے والا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، جس کے نہ فسق کا معلوم ہے اور نہ یہ کہ بھئی وہ بالکل سچا آدمی ہے، تو پھر اس کی تحقیق لازمی کرنی پڑے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے محدثین ہیں جنہوں نے حدیث مرتب کی ہیں، تو وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر کرتے تھے کہ کس شخص، کون سا شخص ہے کہ یہ اس کو روایت کر رہا ہے۔ اگر ان کو یہ چیز نہیں پتا چلتی کہ بھئی جو راوی ہے، جو حدیث بیان کرنے والا ہے، وہ واقعی سچا پکا ایمان والا اور اس کی شہرت ایسی ہے، جب ان کو یہ چیز پتا نہیں چلتی تو وہ اس کی روایت کو بھی، جو اس نے بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر رہا ہے، اس کو قبول نہیں کرتے وہ۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اب اس چیز کو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور آج کل اسپیشلی کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا ٹائم آ گیا ہوا ہے، سوشل میڈیا میں اب کیا چیزیں ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ ایک بٹن دبائیں، کسی نے کچھ بھیجا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی چیز کو جانے پرکھے، ہم وہ بٹن دبا کے سینکڑوں واٹس ایپ گروپوں پہ اور ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اب اپنے اوپر بھی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اس بات کو پھیلانے والے بن رہے ہیں، بغیر تحقیق کیے کہ کیا وہ بات واقعی ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک تھی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ انتہائی درجے کی اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے
کہ اس میں کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بیان کر رہا ہے یا کوئی آیت بیان کر رہا ہے یا کسی عالم کی کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو اس کو پراپر دیکھا جائے. آپ تک آ گئی، اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ اس کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ پھر مجھے اس کی تحقیق کرنی ہے، پھر مجھے اسے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ بات ہے. اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث نمبر فلاں 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 کی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ، تو پھر مجھے اس چیز کو جا کے دیکھنا ہے واقعی وہ پوری حدیث بیان کی جا رہی ہے، واقعی وہ اس جگہ پر ہے، واقعی یہی الفاظ بتائے گئے ہیں، واقعی یہ ساری چیزیں ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر برائے مہربانی پھر اس کو فارورڈ بھی نہ. یہ وہ چیز ہے کہ انتہائی درجے کی اس میں احتیاط کرنی چاہیے. پھر کیا بتایا ہوا، زیادہ گمان نہ کرنا. اب زیادہ گمان نہ کیے جائیں اس لیے کہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں. اب ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے، ہم انسانوں کو زندگی میں واسطہ پڑتا ہے اور لوگوں سے. اب ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی اچھے برے گمان پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے. اس کو آپ اس طرح سے روک نہیں سکتے، خود بخود ہوتا ہے. اب یہی گمان ایک آدمی کو آدمی سے جوڑتا ہے یا توڑتا ہے. اب اس پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ معاشرت میں ایک بنیاد پڑی ہے کہ ہم مل جل کے آپس میں کس طرح سے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تقاضا کیا کیا گیا ہے کہ اب جو گمان میرے دل میں پیدا ہوا ہے یا میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے، اب میں اسے قبول کرتا ہوں یا میں رد کرتا ہوں. تو اب مجھے جاگتے ہوئے ہوشیار رہ کر بیدار مغز ہو کر دیکھنا ہے کہ یہ گمان جو میں کر رہا ہوں یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اور یہاں پہ پھر اہل ایمان کو اسلام نے اس باب میں کیا رہنمائی دی ہے. یہ انتہائی اہم چیز کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ نیک گمان رکھے، اللہ یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس نیک گمان کا سزاوار نہیں ہے. یا تو پھر ثابت کریں کہ وہ اس نیک گمان کا سزاوار نہیں ہے، یا پھر آپ نے دوسری طرح کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے ہمیشہ نیک گمان رکھا. اور یہ وہ چیز ہے جس میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے کہ انسان کے دماغ میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ غلط گمان سے پھر غلط گمان سے پھر غلط گمان، اور وہ کرتے 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 دوسرے شخص کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ پہلے شخص کے دماغ میں اتنی بری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ بندہ اس کو وہ کر ہی نہیں سکتا، کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ کیسے ٹھیک کرے. تو اس معاملے میں اپنے دماغ پر کنٹرول، یہ چیز انتہائی اہمیت کے حامل ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر احتیاط نہیں کی جاتی تو اب وہ معاشرت میں بھی پھر ایک وہ، اور پھر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو وہ اس میں بھی پھر گناہ سری گناہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، تو قرآن پاک نے یہاں اسی خطرے سے پھر مسلمانوں کو روکا ہے کہ گمانوں کے زیادہ درپے نہ ہونا، کیونکہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں اور انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اور یہی چیز پھر خود بخود جو دوسری طرف نکل رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھے. کوئی اس کی بظاہر کوئی حرکت ایسے لگ رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی اچھی چیز ہو، اس کا اپنا دماغ ایسے رکھے کہ حسن ظن میں، یعنی کہ اپنے جو گمان کرنے میں اس کا حسن ہونا چاہیے. اس سے اس کے اپنے دماغ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اور حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے. اور اگر کوئی اچھی توجیہ نکل سکتی ہے، اگر مقابل میں مطلب دونوں طرح ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ چیز اچھی توجیہ کر رہے ہیں وہ نہ بھی ہو، میں بھی اس نے کوئی غلط نیت سے بھی کیا ہوا ہو، تو لیکن میرے لیے یہ لازم ہے میں خوش گمانی یا حسن ظن رکھوں اور اس کے بارے میں کوئی اچھی توجیہ کروں. اسی کے اندر جو پھر دوسری بات چل رہی تھی، ٹو میں رہنا، یہ بھی بعض اوقات ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نہ کوئی مطلب نہ کوئی کسی کام سے وہ چیز ہونی، لیکن ایک
क्यूरियोसिटी होती है, एक टो में रहने की, किसी के बारे में कोई खबर मालूम हो जाए, कोई ऐसी खबर जो बाकियों को मालूम नहीं है, किसी की कोई पर्सनल खबर हो। तो यहाँ ममानियत जो कि चीज की गई है वो टो लगने की जो बुरे मकसद से हो, यानी तलाश किस चीज की हो कि किसी की प्राइवेट जिंदगी से मुतालिक कोई बात हाथ आ जाए, जिससे उसकी खामियों से पता चल जाए, उसके अंदरूने खाना की यानी कि चीजें उस तक रसाई हो जाए। तो कभी ना कभी ये तो हसद या उसके जज्बे से पैदा होती है, या फिर कोई बुग़्ज़ और अनाद होते हैं तो उसकी शिद्दत होती है कि भाई उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चले। तो इस जमाने में आप देखें वो अखबारी रिपोर्टर वगैरह ये अब इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी खबर हाथ लग जाए कि वो कोई मशहूर शख्सियत के बारे में और उसकी कोई प्राइवेट हो, जिसकी वजह से वो रिसाला बिकेगा या ये वाली चीजें होंगी, तो कोई स्कैंडल चाहिए होता है उन्हें। और शातिर अखबार नवेश भी फिर उन्हीं को ही समझा जाता है कि किसी नुमाया शख्सियत की प्राइवेट जिंदगी से कोई ऐसा स्कैंडल निकाल के ले आए। और ये चीज है, तजस्सुस है बेसिकली, दूसरों के बारे में जानने का तजस्सुस गलत नियत से। तो ये बिल्कुल ही एक अखुवत और बाहमी हमदर्दी उसके बिल्कुल मुनाफी है। जो इस्लामी माशरा, जो पाकीज़ा माशरा है, उसकी असास जो है उसमें रोका गया है अहले ईमान को। मुसलमान हो, ईमान रखने का दावा करते हो, तो ये काम फिर नहीं करना। और अब लेकिन साथ ये चीज कही गई है कि अब अच्छे मकासद के लिए, कि मेरा कोई साथ हमसाया है वो रह रहा है और उसके बारे में मुझे थोड़ी खैर खबर मालूम करते रहना चाहिए कि उसके घर के हालात कैसे चल रहे हैं, कि कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो हमारी तरफ से कोई मदद करने का, या कुछ एक एक उस तरह से कभी कोई खाना भिजवा दिया, कभी वो कर दिया जब कोई इस तरह की चीज पता चली। तो ये एक हर शरीफ पड़ोसी के लिए निहायत नेकी का काम है कि उनके हालात और मसाइल से आगाह रहे, उनकी मुश्किलात में उनकी मदद कर सके। इसी को बढ़ा कर दे सकते हैं कि बाकी लोगों के बारे में इस नीयत से पता करना कि उनके हालात कैसे हैं। तो ये नेकी का काम है, ये टो में लगने वाली चीज नहीं है, इसके पीछे नीयत में नेकी है। तो ये बिल्कुल उसका दूसरा पहलू हो जाता है। तो यहाँ पे ये गुमान और टो में लगने की चीज हो गई। अब हम आखिरी उस अहकाम की तरफ चलते हैं जो कि फिर गरूर और तकब्बुर है। ये 10वां और जो आखिरी हुक्म है कि अल्लाह की जमीन में कोई शख्स अकड़ के ना चले, इसलिए कि ये मगरूरों और मुतकब्बिरों की चाल है। चुनाचे फरमाया कि तुम कितना ही जमीन पर पांव मारते हुए चलो लेकिन उसको फाड़ नहीं सकते, और कितना ही इतरा कर और सर उठाकर चलो लेकिन पहाड़ों की बुलंदी को नहीं पहुंच सकते। उस्ताद अमीन एहसन इस्लाही ने भी इसकी बहुत डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं। उसका मतलब बुनियादी चीज यह है कि खुदा की कुदरत को देखो, कि ये शान उसकी देखते हो कि तुम्हारे पाँव के नीचे कितनी तवीलो अरीज जमीन बिछा दी है, और उसके ऊपर अपनी हैसियत बंदा देखे तो एक चिंटी की भी नहीं है, और फल्क बोझ पहाड़ तुम्हारे आगे खड़े कर दिए हैं, और फिर उस पे अकड़ कर चलने और इतराने के क्या मायने हैं। तो अपनी हैसियत पहचानी जाए, खुदा की अजमत को सामने रखा जाए, उसके जलाल के आगे फिर हमेशा सर झुकाया जाए। अब ये जो चाल होती है, जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर जो चल रहा होता है, इंसान के अंदर जो ख्यालात होते हैं उसकी तर्जुमान होती है। ये अल्लाह ताला की देन होती है कि अल्लाह ताला किसी को दौलत दे दे, इक्तदार दे दे, हुस्न दे दे, इल्म दे दे, ताकत दे दे। ये अल्लाह ताला ही की देन है, इसको अल्लाह ताला की देन ही समझ कर चलना चाहिए, देखना चाहिए। और लेकिन इंसान अगर इसको ऐसा ना समझे तो ये चीजें इंसान के अंदर, आदमी के अंदर गरूर पैदा कर देती हैं। किसी को हुस्न का गरूर है, किसी को अपने पैसे का गरूर है, किसी को अपने इल्म रखने का गरूर है, किसी को अपने ताकत का घमंड है, किसी को अपने इक्तदार का घमंड है। तो ये वो चीजें अक्सर जब सही उससे ना देखें जाविये से, तो इंसान के अंदर गरूर पैदा कर देती हैं। और इसमें से
ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا ہے، اور پھر دلیل بن جاتا ہے کہ اس بندے کا دل جو ہے بندگی کے شعور سے خالی ہے، اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں پھر بندگی کا شعور ہو اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، تو وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن میں پھر عاجزی ہوتی ہے، پھر تواضع ہوتی ہے، جس کو پھر جتنا مل رہا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جھک رہا ہوتا ہے، وہ کرنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ اب صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کتنے بڑے لیڈر تھے قریش کے، کس طرح سے تنگ کیا تھا، کس طرح سے کتنے کم لوگ تھے، اور فتح مکہ کے موقع پہ اتنے لوگ تھے، اتنے مسلمان تھے کہ انہوں نے لڑے بغیر آگے قریش مکہ نے اور انصاروں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوتے ہوئے حالت کیا تھی؟ سر جھکا کے اس کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک جس طرح سے یہ بادشاہت اور وہ والی چیزیں ہوتی ہیں اکڑ کر وہ کرنا، تو وہی والی بات سامنے آ رہی ہے کہ خدا کی بندگی کا جب دل میں ایک احساس ہوتا ہے تو انسان اس کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ ہی کی مشیت ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر ایک بدترین خصلت بن جاتی ہے، اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ اسی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی غرور ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائی کے ایک دانے کے برابر بھی وہ یہ اپنے دل میں خیال کرے میں علم میں اس سے زیادہ ہوں، میں حسن میں اس سے زیادہ ہوں، میں اقتدار میں اس سے زیادہ ہوں، یہ کمتر ہے میں بالا تر ہوں، یہ گناہ گار ہے میں نیک ہوں اس سے، یہ ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ خیال جب آ گیا تو یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ غرور، تکبر کے معنی میں۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوا تو وہ جنت میں پھر نہیں جا سکتا، وہ جنت میں پھر داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو عزت اور پروردگار یہ جو عزت ملی ہوئی ہے، یہ اس کی بزرگی کی رضا ہے، جو پھر اس کا مقابلہ کرے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ بات واضح رہے کہ یہ صرف اس کی چال میں ہی پھر ظاہر نہیں ہوتا غرور اور تکبر، اس کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے، اس کی وضاقتہ میں ہوتا ہے، اس کے لباس میں ہوتا ہے، اس کی نشست و برخاست میں، ہر چیز میں نمایاں ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوا ہے قرآن میں سورہ لقمان میں، لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی پر اور ان کی روایات پر نظر ڈالیں تو یہی چیزیں ہیں جو انہوں نے منع کی ہیں، پھر ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے بھی جن سے امارت کی نمائش ہوتی ہے، یا وہ بڑائی مارنے، شیخی بگاڑنے، دوسروں پر رعب جمانے یا اوباشوں کے طریقے پر دھونس جمانے کی وضاقتہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو ان میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ریشم پہننے، قیمتی کھالوں کے غلاف بنانے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے روکا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والوں کو بھی یہی وضع ترک کرنے کی نصیحت کی ہے کہ یہ متکبرانہ وضع ہے، اور داڑھی بڑھا لو لیکن مونچھیں ہر حال میں چھوٹی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا، اللہ اسے قیامت میں ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا جو غرور سے اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے۔ یہ وہی اوباشوں والی وضاقتہ کہ تہمت باندھا تو اتنا کھلا اور باندھا ہے کہ وہ زمین پر گھسٹتا ہوا ساتھ چل رہا ہے اور اکڑ کے بندہ چل رہا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن اس چیز کا باعث بن جائے گا کہ اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ والی چیز ہے کہ انسان
کہ یہ جو نفسی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ حقیقت پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا باعث بنتی ہے. پھر یہ رنگ و نسل، حسب نسب، کہ جی میں قریشی، میں ہاشمی، میں سیال، میں یہ میں وہ، تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو وہ برتر سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ کے مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، ان پہ تان کرنے، برے القاب دینے، پیٹھ پیچھے ان کے عیب اچھالنے. اس طرح کے گناہوں کا محرک پھر انسان کا یہی غرور، تکبر اور نفس، یہ وجہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے روکا ہے اور سختی سے روکا ہے. اب ایک اور چیز غرور تکبر سے کیا چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ اس تک کوئی بات حق کی پہنچی ہے، جو صحیح بات اس تک پہنچی ہے، تو جب دل میں غرور و تکبر ہے تو وہ اسے ماننے سے پھر انکاری ہو جاتا ہے. اور یہ پھر متنبع کیا گیا کہ اس جرم کو پھر معمولی نہ سمجھا جائے کہ جب حق سے اعراض کیا گیا، کیونکہ پھر اس کی سزا یہ ہے کہ جنت، خدا کی جنت کے دروازے ان کے لیے بند ہیں، اوپر اور نیچے سے جہنم ہی ان کا پھر اوڑھنا بچھونا ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ الاعراف کی آیات ہیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ قطعی ہے، یہ بات طے ہو چکی ہوئی ہے، یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے. یعنی وجہ کیا بنی ہے؟ تکبر بنی ہے اور منہ موڑ لیا. تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا. سن لو، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو حسب نسب پر فخر کرتے ہیں، ذات پات پر، برادری پہ، فیملی پہ جو فخر کرتے ہیں، ان کو توجہ دلائی ہے کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ تعالی کے نزدیک شرف، عزت اور یہ کی بنیاد کسی شخص کے خاندان، قبیلے یا رنگ و نسل پر نہیں ہے، بلکہ تقوی پر ہے. وہ کتنا خدا سے ڈرتا ہے، کتنا خدا کا ڈر اس کے دل میں ہے کہ وہ نیک کام کرتا ہے، پھر اس کے ہاں وہی عزت پائے گا جو سب سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا اور اس کی حدود کی پابندی کرنے والا ہے، اگرچہ کتنے ہی حقیر اور گمنام خاندان سے اٹھاؤ، کچھ جاننے والا بھی نہ ہو اس کو، کتنا ہی حقیر اپنے طرف سے ہم اسے کہہ دیں، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا، حدود کی پابندی کرنے والا، تو وہ اللہ کے ہاں عزت پائے گا. اور جو سرکشی اور استکبار اختیار کرے گا وہ لازمت ذلت سے دوچار ہوگا، اگرچہ کتنا ہی بڑا قریشی اور ہاشمی ہو. تو یہ صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں، خاندان کی تقسیم تعارف کے لیے ہوتی ہیں، پہچان کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے چہرے میرے رنگ اور قد و قامت میں فرق رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اسی طرح خاندانوں کی تقسیم بھی اسی مقصد سے کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سورہ الحجرات میں ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کو حقیر خیال کرو گے تو انہی برائیوں میں پڑے رہو گے. اس لیے خوب سمجھ لو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. یقیناً اللہ علیم و خبیر ہے. اس کے بعد ایک اور پہلو کیا ہے؟ مذاق اڑایا جاتا ہے. دوسروں کا مذاق اڑانے والوں کو پھر تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے شریف یا رذیل ہونے کا انحصار اس کے ایمان اور عمل پر ہے. اس کا صحیح وزن اللہ کی جب میزان لگے گی اور وہ عدل کی میزان ہوگی وہی بتائے گی.
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن ذلت کے کس مقام پر ہوں گے، اور جنہیں یہاں ذلیل سمجھا جاتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں کس اونچے درجے پر فائز ہوں گے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ متنبہ رہنا چاہیے کہ ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی بھائی، وہ جو انما المؤمنون اخوۃ کے جو لفظ ہیں، اس کے رشتے میں بندھا ہوا ہے، اس کے لیے پھر کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ ان کو حقیر خیال کر کے ان کا مذاق اڑائے اور طنز اور تعریض کا ہدف بنائے۔ یہ بعض اوقات اس چیز کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں آس پاس ہنسنے کے لیے، ہنسوانے کے لیے، لوگوں کو اپنی کوئی اس طرح سے کرنے کے لیے، تو کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے یا کسی ایک اس کو کر کے اس کے اوپر کچھ جملے کسے جانے یا کوئی مذاق کا اس کو سینٹر بنا لینا یا کچھ اس طرح کی چیزیں کرنا، تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ یہ اب سورہ الحجرات میں ہی یہ چیز بیان ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو محض چند منٹوں، چند ایک اس کے لیے ہنسی مذاق ٹھٹا اڑانے کے لیے کچھ ایک دوسرے کے اوپر مذاق اڑایا جائے اور یہ والی چیزیں کی جائیں، تو اس چیز کو جب قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کی توجہ ہمیں خود بھی کرنی چاہیے، میں آس پاس کے لوگوں کو بھی کروانی چاہیے اور یہ چیز بتانی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر۔ اس کے بعد ہے تان و تشنیع، تانے دیے جاتے ہیں اپنے بھائیوں کو، تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے پھر، اور سورہ حجرات میں ہی اس کی پھر جو تعبیر اختیار کی گئی ہے اس سے یہ کیا بات نکلتی ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر تان کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی اوپر تان کرتا ہے، یعنی کہ کچھ عیب چینی کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، کھلم کھلا یا اشارے کنائے میں کسی کے اعتراضات کو ہدف بنانا، کسی کو اعتراضات کا ہدف بنانا شامل ہے۔ اب اسی نوعیت کا ایک جرم ہے کہ برے القابات دیے جائیں کسی کو، کوئی لقب یا کوئی اس طرح کے ناموں سے پکارا جائے، تو یہ دور جاہلیت میں عربوں میں یہ بہت زیادہ ذوق تھا، اور یہ اسے فن سمجھتے تھے، کمال فن سمجھتے تھے کہ قبیلے کا سب سے بڑا شاعر جو ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے قبیلے کا فخر مخافر بیان کرے اور جو حریف ہیں ان کی تحقیر کرے، یہ بڑا شاعر ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ تو اس سے منع کیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو تمسخر، طعن و تشنیع، یہ جو چیز کی جا رہی ہیں یہ سراسر فسق ہے، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے، تو اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے۔ تو سورہ الحجرات میں ہی ہے، اس کے بارے میں یہ کیا بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو، یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے ہیں۔ پھر غیبت ہے، کہ غیبت کرنے والوں کو تو اس حد تک اتنا گھناؤنا فعل کہا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ ایک تو مردہ گوشت کھانا، مردے کا گوشت کھانا خود قابل نفرت ہے، اور پھر کہ وہ بھی اپنے بھائی کا ہو تو کس طرح کوئی شخص پسند کر سکتا ہے؟ تو اس چیز کو پھر کہا گیا کہ جب تم یہ والا کام کرنے پہ گوارا نہیں کرتے تو پھر یہ کیسے گوارا کر لیتے ہو کہ غیبت کر لیتے ہو؟ تو غیبت جب پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ غیبت ہوتی ہی ہے کہ کسی کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جائے، اور یہ بات داخل ہے کہ پھر غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اب جو بات کی جا رہی ہے یا جو فعل
بتایا جا رہا ہے اس فعل کی خبر اس کو نہ ہو جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے. تو اس خواہش کی بنا پر یہ کام اس کے پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو پھر اس کے ہم راز یا ہم خیال ہوں اور پھر شریک مقصد ہوں، یا کم از کم ان سے اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے اور اس کے سامنے یہ راز فاش کر دیں گے. تو اس کو تجزیہ کیا جائے تو اس کے پیچھے بھی تکبر یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی تحقیر کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے انسان. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے بھی ڈرنا چاہیے. سورہ الحجرات میں ہی، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اسے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے. اب جس طرح سے یہ پچھلی قوموں کو احکامات دیے گئے تھے، تورات میں بھی یہی احکامات بیان ہوئے ہیں، اسی طرح یہ قرآن کے احکام اشرا ہے. یہ 10 بڑے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور ان کی ضد میں 10 بڑے گناہ ہیں. اللہ توحید کو ماننا، شرک کرنا اس کی ضد ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی ضد کیا ہے؟ والدین کو تنگ کرنا، والدین کے ساتھ سرکشی اختیار کرنا، بغاوت کرنا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کی ضد میں کیا ہے؟ بخیل ہو جانا، مال کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سام بن کے بیٹھ جانا. تو یہ گناہ ضد میں گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ثواب والے کام ہیں. اور یہ 10 ہیں. یہ خدا کا دین کتنا آسان ہے کہ یہ 10 بڑے گناہ، 10 بڑے ثواب، یہ والی چیز ہیں کہ اپنی تمام اخلاقیات کو انسان اٹھا کے دیکھے تو وہ انہی 10 کام سے نکلتی ہیں. آپ کو یہ جان کے کتنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا پیار آئے گا کہ اتنے صرف 10 باتیں بتائی ہیں، اور ان 10 باتوں کے بارے میں بتا کے کیا کہا ہے کہ یہ ان گناہوں سے، ان بڑے گناہوں سے اگر آپ بچ جاتے ہو. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان گناہوں سے بچو، اس لیے تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے. ان چیزوں سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ خود آ کے بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھوٹی برائیوں کو تو ویسے ہی تمہارے حساب سے ختم کر دوں گا. تب ان کی اہمیت کو آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اہمیت کے حامل یہ سارے 10 احکام ہیں جو ہم نے کیے ہیں. اب ان میں کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا پڑھتے ہوئے ہیں ہر گناہ کے پیچھے جو ہے کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ غیبت کرنے والے کے بارے میں، بخیل شخص کے بارے میں، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتا اس کے بارے میں، شرک کی تو معافی نہیں ہے ویسے ہی. تو آخر میں پھر یہ بھی بات بتا دی گئی ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی گناہ ہو گیا، کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا ہے، فوراً توجہ ہوئی، فوراً اس کے دل نے اس کو متوجہ کیا، خیر و شر کے شعور نے، اور فوراً اس نے توبہ کی، اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس نے کی. تو مطلب جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لی جائے. قرآن نے واضح بھی پھر یہی کیا ہے کہ انہی لوگوں کا پھر توبہ کا اللہ کے اوپر حق قائم ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ گناہ میرے سے ہوا ہے، جذبات سے میں مغلوب ہوں، لیکن توجہ ہو گئی، فوراً توجہ ہوئی، میں نے فوراً توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری اس توبہ کا میرے اوپر حق قائم ہو گیا، حق قائم ہو گیا، توبہ کر لیتے ہو تو میں معاف کر دوں گا. اور سورہ نساء میں ہی ہے اسی چیز کے بارے میں کہ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. وہی ہیں جن کی توبہ اللہ بڑی شفقت سے قبول فرماتا ہے. اور اللہ علیم و حکیم ہے،
اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لیا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں۔ یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر یعنی دونوں ایکسٹریم بتا دیں، کن کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے اوپر لازم کر لیا ہے، کن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ان کی قبول نہیں ہوگی۔ تو درمیانی صورت ایک یہ رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے، جلدی توبہ نہیں کر سکا، سعادت حاصل نہیں کر سکا جلدی توبہ کرنے کی، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا۔ اس صورت کے بارے میں پھر قرآن خاموش ہے۔ اور پھر استاذ امام امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ میں یہ جو خاموشی ہے قرآن کی اس بارے میں، جس طرح سے پھر یہ امید پیدا کرتی ہے، اسی طرح خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ اور قرآن کا منشا بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ پھر امید اور خوف کے درمیان ہی رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ذہن کبھی کبھی اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس امت کے اس طرح کے لوگ، امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے، اس لیے کہ ان کے بارے میں شفاعت کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی، ان کا دل اس چیز پر تائب ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، فوراً نہیں کی لیکن پھر بھی، اور اس پہ پھر خدا اجازت دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شفاعت بھی کر دیں، تو اس کی بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر نجات پا جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کوئی گناہ اول تو ہو نہ، اسپیشلی یہ جو 10 احکامات بیان کیے گئے ہیں، اگر کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کریں، اور کچھ ہو چکے ہیں اور توبہ کی توفیق پہلے نہیں ملی تھی، اب توبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہم سارے کوشش کریں، تو پھر امید یہی ہے کہ شفاعت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، لیکن امید اور خوف کے درمیان ہی معاملہ رہے گا، کیونکہ قرآن میں پھر اللہ نے حتمی رائے کوئی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سمجھنے کی اور جو سب نیک کام ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔